اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں۔ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو۔ اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ اور اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہیں سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے۔ سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان اور اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو۔ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کے لیے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں، اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا آ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں نری آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، تو اس کی محرومی اور پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سو کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے اور تمہیں سنبھالا دینے والا کوئی نہ ہو؟ اور اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہیں تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہوگی، اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا آپ کے ذمے نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں۔ وہ امور دین میں ہمہ وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، اور ان کے زہد طمع سے باز رہنے کے باعث ناداں جو ان کے حال سے بے خبر ہیں انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہیں۔
تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔